علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ محترم صدر اجلاس، علماء کرام اور دیگر سامعین، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی اور عبادت و بندگی لائق اور مناسب ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو ہم سب کا خالق ہے، رازق ہے اور رب العالمین ہے۔ اور درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، خاص طور پر آخری رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علیہ وبارک وسلم۔ آج کے اس عظیم الشان اجلاس عام میں آپ کے درمیان ایک نہایت ہی اہم موضوع پہ مجھے خطاب کرنا ہے۔ میرا موضوع ہے امن عالم اور اسلام۔ امن، شانتی اور سکون یہ نہایت ہی قیمتی چیز ہے، اور اس کی اہمیت کی خاطر اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر قریش کے لوگوں کو کہا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تم لوگوں کو اس گھر کے، بیت اللہ کے رب کی عبادت کرنی چاہیے، اس لیے کہ اسی کی برکت کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے تمہیں بھوکا رہنے نہیں دیا، تمہیں کھانا پانی دیا، اور تمہیں ڈر میں نہیں رکھا، امن و امان دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے
قریش کے لوگوں کو امن و امان کی اہمیت بتاتے ہوئے کہا کہ اللہ کا تمہارے اوپر بڑا انعام ہے، احسان ہے، اس لیے تمہیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ پیارے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امن و امان کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے کہا، من اصبح منکم معافا فی جسدی، تم میں سے کوئی بھی شخص صبح کرتا ہے اس حال میں کہ تندرست ہو، جسم میں کوئی پریشانی نہ ہو، آمنا فی سربی، اور اپنے گھر میں وہ امن و امان میں ہو، عندہ قوت یومی، دن بھر کا کھانا اس کے پاس میسر ہو۔ تو یہ دولت، یہ تین چیزیں، صحت کی تندرستی، امن و شانتی، اور دن بھر کے کھانے کا انتظام، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، تو سمجھ لو کہ ساری دنیا اسے مل گئی۔ ان تین چیزوں میں ایک چیز امن و امان ہے۔ امن و امان جب ہم آپ کے سامنے بول رہے ہیں تو اس کے سلسلے میں یہ بات ذہن نشی کر لیں کہ امن کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ ایک انسان کی جان خطرے میں نہ ہو، ایک انسان کا مال خطرے میں نہ ہو، ایک انسان کی عزت خطرے میں نہ ہو، اور معاشرتی زندگی میں، انسان ایک معاشرتی مخلوق ہے، معاشرتی زندگی میں اس کے ساتھ انصاف کا برتاؤ کیا جائے، یہ ہے امن و امان۔ ایک تمہید کے طور پر آپ کے سامنے ہم نے امن و امان کے بارے میں یہ بات رکھی۔ مذہب اسلام، دین اسلام، دنیا کا کوئی عام آدمی جب اس کی تاریخ اٹھاتا ہے اور پڑھتا ہے تو پیارے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے کے بعد اس کے سامنے دو تصویر ابھر کر کے سامنے آتی ہے تاریخ کی روشنی میں۔ ایک تو یہ کہ مسلمان مکہ کی زندگی جب تک رہی، مکی زندگی، اس میں مظلوم رہے، انہیں ستایا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا، ان کے اوپر بڑا ظلم ہوا۔ تو مکی زندگی مسلمانوں کی مظلومیت کی زندگی نظر آتی ہے، اور جب پھر مسلمان مدینہ میں مضبوط ہو جاتے ہیں، اس کے بعد مختلف جنگیں مسلمان لڑائی لڑتے ہیں اور جنگوں کا سامنا کرتے ہیں، تو تاریخ کے ایک طالب علم کو ایسا لگتا ہے کہ مکہ کی زندگی کی مظلومیت کی انتقامی کارروائی مدینے میں ہو رہی ہے، تو وہ اسلام کی اس تصویر کو دماغ میں بٹھا لیتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اسلام کو اگر سمجھنا ہے تو تاریخ کی روشنی میں اس تصویر کو ذہن میں رکھ کر کے نہ سمجھے، بلکہ اسلام نے قرآن کریم کی روشنی میں اور اس کی تشریح صحیح احادیث کی روشنی میں اپنی ساری تعلیمات کو دنیا کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ ایک انسان کو اگر صحیح اسلام کو دیکھنا ہو تو اسے تعلیمات اسلام کو ذہن میں رکھنا پڑے گا، اس کا مطالعہ کرنا پڑے گا کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہیں۔ صرف تاریخ کے اس جھروکے سے دیکھ لے اور وہ سمجھ لے کہ اسلام ایسا ہے تو وہ غلط راستے پہ جا رہا ہے، اور جب اسلام کو تعلیمات کی روشنی میں دیکھنے کے لیے آئے گا تو بنیادی طور پر سب سے پہلے تین باتیں اس کے سامنے رکھنا ضروری ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اس دین اسلام کو نازل کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ذات۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔
یہ دین اسلام اللہ کا اتارا ہوا قانون ہے، اللہ کا دیا ہوا دین ہے۔ اس اللہ کو پہلے سمجھو، کیا وہ اللہ سخت ہے؟ کیا اس اللہ میں نرمی ہے؟ کون سا پہلو غالب ہے؟ سب سے پہلے اللہ کا تعارف ضروری ہے کہ جس اللہ نے اس اسلام کو نازل کیا ہے وہ اللہ کیسا ہے۔ اور جب قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنے کے لیے آدمی قدم آگے بڑھائے گا اور اللہ کا تعارف دیکھنا چاہے گا تو سب سے پہلے اسے کیا پتہ چلے گا کہ اللہ رحمان الرحیم ہے۔ اللہ نے جہاں اپنی معبودیت کا اظہار کیا ہے، اپنے الہ ہونے کا اعلان کیا ہے، وہاں پہ اپنی ان صفتوں کا تذکرہ کیا۔ اللہ جبار بھی ہے، اللہ قہار بھی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے الہ کا اپنا تعارف پیش کرتے ہوئے رحمان الرحیم کی صفت کو بیان کیا۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اللہ ہی تمہارا ایک حقیقی اکیلا معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی معبود حق نہیں۔ اور وہ اللہ کیسا ہے؟ الرحمن الرحیم، وہ اللہ رحمان ہے اور رحیم ہے، اس کے اندر رحم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اللہ جو دین اتار رہا ہے اس دین کے اندر بھی رحمت ہی غالب ہوگی۔ اس اللہ کے صفاتی نام کو آپ دیکھنا چاہیں گے، سورہ حشر کے آخر میں آپ دیکھیں کہ بہت سارے ناموں کا اللہ نے تذکرہ کیا، لیکن اس میں بھی شروع میں اللہ رب العالمین نے رحمان الرحیم کو رکھا، بعد میں اللہ رب العالمین نے الجبار المتکبر کو بیان کیا۔ هو الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے سورہ فاتحہ کے شروع میں رحمان الرحیم کا بھی تذکرہ کیا ہے اور ساتھ ساتھ مالک یوم الدین کا بھی تذکرہ کیا ہے، لیکن پہلے کس کا ذکر آیا ہے؟ رحمان الرحیم کا۔ یعنی اللہ اپنا انٹروڈکشن، اپنا تعارف کراتا ہے تو سب سے پہلے اپنی رحمت کی صفت سامنے رکھتا ہے، اور یوں ہی نہیں رکھتا بلکہ اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی صفت رحمت کے تعلق سے یہ بات واضح کر دی کہ میری صفت رحمت یہ میرے صفت غضب کے اوپر غالب آ گئی۔ میری رحمت کی صفت غضب کے اوپر غالب آ گئی، اور غالب کیوں نہ آئے؟ پیارے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان للہ، اللہ رب العالمین کے 100 رحمہ، 100 رحمتیں ہیں، انزل منہا واحدہ، ان 100 رحمتوں میں سے اللہ رب العالمین نے صرف ایک رحمت کو اس دنیا کی تمام مخلوقات کے لیے نازل کیا ہے۔ بین الجن والانس والبہائم والحوام، تمام مخلوقات کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک ہی رحمت کو دنیا میں نازل کیا، اور اس رحمت کے نتیجے میں دنیا میں سب ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، شفقت و رحمت کا معاملہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ وحشی جانور اپنے بچے کے ساتھ بھی رحم کا معاملہ کرتا ہے اسی ایک رحمت کے نتیجے میں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے 100 رحمت میں سے 99 رحمت کو اپنے پاس رکھا ہوا۔ اللہ رب العالمین کے پاس 99 رحمت موجود ہے۔ اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے صرف ایک رحمت کو نازل کیا ہے، اور اس ایک رحمت کے نتیجے میں اس دنیا کا انسان اس اللہ پہ، اس کے رسول پہ اور اس کی اتاری ہوئی شریعت پہ انگلی اٹھا رہا ہے رحمت کے معاملے میں۔ کتنی عجیب بات ہے، جس اللہ کے پاس 99 رحمت موجود ہے، اس اللہ پہ، اس کے رسول پہ اور اس کی اتاری ہوئی شریعت پہ
اس دنیا کا انسان جس کو ایک رحمت صرف ملی ہے جس میں تمام مخلوقات شامل ہیں، وہ انگلی اٹھاتا ہے. یہ کتنی عجیب بات ہے. تو اللہ رب العالمین کے پاس 99 رحمتیں ہیں، اور جنت جو ملے گی اسی رحمت کی وجہ سے ملے گی. اپنے خاص بندوں کے اوپر اللہ رب العالمین 99 رحمت کا دروازہ کھول دے گا. یرحم بہا عبادہ یوم القیامہ. اپنے بندوں پہ اللہ رب العالمین رحم کرے گا ان 99 رحمت کے ذریعے سے، اور جنت صرف رحمت کی بنیاد پہ ملے گی. ورنہ ہمارے اور آپ کے اعمال اس لائق نہیں ہیں کہ اس کے بدلے میں جنت کا سودا کیا جا سکے. اللہ کی رحمت نازل ہوگی، اللہ کی رحمت نازل ہوگی جس کے نتیجے میں ہمیں اور آپ کو جنت ملے گی. اسی طریقے سے آگے ہم قدم بڑھاتے ہیں. یہ مختصر سا تعارف اللہ کا کہ جس اللہ نے شریعت اسلامیہ کو نازل کیا ہے، جس اسلام کے اندر ہم امن عالم کی بات کرنے لگے ہیں، اس اللہ کا تعارف اللہ نے کیسے کرایا ہے. اس اللہ نے جس رسول کو اپنا پیامبر بنا کر کے اس دنیا کے اندر بھیجا، ان کا تعارف اللہ رب العالمین نے کیسے کیا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. ہم نے آپ کو ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. دیکھیں وہی رحمت کا سلسلہ چل رہا ہے. اللہ بھی رحمت والا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحمت والے، اور صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، للعالمین، ساری دنیا کے لیے، سب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کر کے بھیجے گئے. اور خود پیارے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، انما انا رحمہ، اے لوگو میں رحمت ہوں، ومہدات، اور اللہ کی طرف سے ہدیہ ہوں، تحفہ اور گفٹ. اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو بہت سارے ہدیہ اور تحفے دیے ہیں، ہم زندگی میں اس کو شمار بھی نہیں کر پائیں گے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کی شکل میں ہمارے لیے کتنی بڑے گفٹ ہیں، کتنا بڑا ہدیہ اور تحفہ ہے، آپ کے تصور سے باہر ہے، آپ سوچ نہیں سکتے. اللہ رب العالمین نے قرآن میں اس گفٹ اور ہدیہ کے بارے میں کہا کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان رحمت کی شکل میں بھیجے گئے ہیں. یہ اتنا بڑا ہدیہ اور تحفہ ہے تمہارے لیے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین. اللہ رب العالمین اپنے اس گفٹ اور ہدیہ کے سلسلے میں اپنا احسان جتلا رہا ہے. اللہ اعلان کرتا ہے اللہ کا احسان ہے مومن بندوں پر، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ تمہارے بیچ میں سے ایک انسان کو اللہ رب العالمین نے رسول بنا کر کے بھیجا. یہ اللہ کا ایسا انعام ہے، ایسا تحفہ ہے کہ اللہ رب العالمین احسان جتلا رہا ہے. اور اس نبی رحمت کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے جو تصویر کھینچی ہے وہ کیا ہے؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم. تمہارے پاس جو رسول آیا ہے، یہ جنرل بات ہو رہی ہے، دنیا کے سارے لوگ اس میں شامل ہیں کہ اے دنیا کے سارے لوگوں کان کھول کر کے سن لو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتنے رحم دل ہیں، اور تمہاری بھلائی کے لیے ان کے دل میں تڑپ ہے. عزیز علیہ ما عنتم، تم لوگوں کو کوئی بھی تکلیف پہنچے تو یہ رسول پریشان ہو جاتا ہے، بڑا شاق گزرتا ہے ان کے اوپر. یہ تمہارے لیے ہر بھلائی کا خواہاں ہے، حریص علیکم. اور مومنین کے ساتھ تو خاص طور پر ان کا معاملہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے فکر مند تھے امتیوں کے لیے، اس کی ایک جھلک اس میں دکھائی گئی.
بلکہ قرآن مقدس میں ایک جگہ تو اتنی بڑی بات کہی گئی ہے کہ اس نبی کو تمہاری اتنی فکر ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی غلط معاملہ نہ کیا جائے، اللہ کی سزا کے تم حقدار نہ بن جاؤ، جہنم میں کہیں تم گر نہ جاؤ۔ یہ رسول اتنا پریشان ہے کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ آسَفًا، کہ لوگ اس قرآن کو اور اس دین اسلام کو نہیں قبول کر رہے ہیں۔ یہ سوچ کر کے یہ رسول اتنا پریشان ہے کہ پریشانی میں، تمہاری فکر میں لگتا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے، لگتا ہے کہ اپنی جان کو ہلاک کر لیں گے، اس فکر میں کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے، اگر ایمان نہیں لائیں گے تو یہ جہنم میں جائیں گے اور ان کا انجام کتنا برا ہوگا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر اللہ رب العالمین نے بیان کی۔ آگے ایک اور آیت آپ ملاحظہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرم دل کے انسان تھے کہ گرم دل کے انسان تھے، تبھی آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ دین اسلام میں امن و امان ہے کہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت نرم دل کے، اور اس کا اعلان اللہ نے کیا، اور اس نرم دل کے پیچھے بھی اللہ کی رحمت ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے بہت نرم ہیں اور آپ کا دل بڑا نرم ہے، ورنہ اگر آپ بد زبان ہوتے، سخت دل ہوتے، لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ جو صحابہ کا جھرمٹ آپ کے ساتھ نظر آ رہا ہے، ایک اشارے پہ جان دینے کے لیے سب تیار ہیں، اپنی جان چھڑکتے ہیں آپ کے اوپر، یہ سب کے سب بھاگ گئے ہوتے۔ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ رسول رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نرمی کو پسند کرتے تھے، آسانی کو پسند کرتے تھے اپنی امت کے حق میں۔ پیارے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الامرین الا اخذ ایسرہما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی اگر دو معاملے میں اختیار دیا گیا کہ ان میں سے کون سا آپ کو پسند ہے، کس کو آپ چننا چاہتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ آسان والے کو اختیار کیا، امت کے اوپر پریشانی نہ آئے، اس وجہ سے نرمی کو پسند کرتے، آسانی کو پسند کرتے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ آگے اس حدیث میں جو بات کہی گئی ہے دنیا کے لوگوں کے لیے، یہ اسلام کو سمجھنے کے لیے ایک بہت بڑی بات ہے۔ وَمَن تَقَمَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لِنَفْسِهِ قَطُّ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی بھی انتقام اور بدلہ نہیں لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی ساری کارروائیاں تمہیں نظر آئیں گی، وہاں پہ اللہ کی حرمت کی پامالی آپ کو نظر آئے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے دیالو ہیں، بڑے نرم دل ہیں، بڑے رحم دل ہیں، نرمی اور آسانی کو پسند کرتے ہیں۔ اپنی ذات کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی انتقام نہیں لیا۔ اور اب آگے اللہ کی اتاری ہوئی کتاب، میں نے کہا کہ تین باتوں کو آپ اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لیں، بہت آسانی سے آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ اسلام میں امن و امان کی حد کیا ہے۔ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب قرآن کریم، یہ قرآن کریم کیسی کتاب ہے؟ کیا یہ دہشت گردی کی تعلیم دینے والی کتاب ہے؟ کیا یہ انسان کو سخت دل بنانے والی کتاب ہے؟ کیا اس کتاب کے اندر انسانیت کے خلاف بات کہی گئی ہے؟ آپ سب سے پہلے اس کتاب کا تعارف جو اللہ رب العالمین نے کیا ہے اس کو ذہن میں رکھ لیں۔ کیا اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الناس، اے لوگو، مسلمانوں سے نہیں کہا اللہ نے، دنیا کے سارے انسانوں کے سامنے اللہ قرآن کا انٹروڈکشن کر رہا ہے، تعارف پیش کر رہا ہے۔
یا ایھا الناس، اے دنیا کے سارے لوگوں، یہ قرآن کریم تم سب کے لیے کیسی کتاب ہے؟ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یہ نصیحت والی کتاب ہے۔ تمہاری زندگی کے سارے غلط کاموں کو یہ کتاب ختم کرنے کے لیے آئی ہے، اس میں نصیحت ہے۔ وشفاء لما فی الصدور، اور تمہارے دلوں میں شیطانی کام جو پنپ رہے ہیں، تمہارا دل گندا ہو گیا ہے، بیمار ہو گیا ہے، جرائم اور کرائم کی طرف تمہارا دل مائل ہو گیا ہے، اس دل کو صاف ستھرا کرنے والی یہ کتاب ہے۔ تمہارے دل کو صاف کرنے کی دوا اس میں ہے۔ وَہُدًى، اور تم دنیا میں در در کی ٹھوکریں کھاؤ، بھٹکتے رہو، تمہیں منزل نہ ملے، تمہیں مقصد کا پتہ نہ ہو، اس کتاب میں تمہیں راستہ ملے گا۔ ہدایت کی یہ کتاب ہے۔ اور آخری بات کیا کہا گیا ہے؟ وَرَحْمَةٌ، اور یہ رحمت کی کتاب ہے، خاص طور پر مومنوں کے لیے۔ جو اس کتاب کو قبول کرے گا اسی کے لیے تو یہ ساری چیزیں ہوں گی، اور جو اسلام کو قبول ہی نہیں کرے گا، مومن اور مسلمان ہی نہیں ہوگا، تو اس کو کہاں سے ہدایت ملنے والی، اور کہاں اس کتاب کی رحمت سے وہ فیض یاب ہونے والا؟ اسی لیے آخر میں کہا گیا خاص طور پر ہدایت ہے، رحمت ہے یہ قرآن کریم مومنوں کے لیے۔ اب ذرا سا ٹھنڈے دل سے کوئی بھی دنیا کا انسان اسلام میں امن و امان کی جگہ تلاش کرنا چاہے تو میرے خیال سے اس کا جواب کافی ہے اتنا: جس اللہ نے شریعت اسلامیہ کو نازل کیا وہ اللہ رحمان و رحیم، جس اللہ نے اپنا پیامبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر کے بھیجا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کیا پیش کیا گیا؟ بڑے ہی نرم دل، رحم دل، دیالو، ان کے اندر بھی رحمت، ساری جہاں ساری دنیا کے لیے رحمت۔ جو کتاب دنیا کے لوگوں کے لیے نازل کی گئی اس کتاب میں بھی رحمت۔ دیکھیے ہر جگہ رحمت جب ہے تو اس کے ساتھ امن امان اپنے آپ جڑا ہوا ہے، اپنے آپ جڑا ہوا ہے۔ مذہب اسلام پہ کوئی شخص انگلی اٹھائے امن و امان کے مسئلے کو لے کر کے، یہ تو ویسے ہی ہے جیسے کہ سورج کو چراغ دکھاؤ۔ کیوں؟ ارے اسلام نام ہی ایسا ہے کہ وہ چلا چلا کے کہہ رہا ہے کہ میں امن و امان، میرا نام امن و امان ہے، میرا نام امن و امان ہے۔ اسلام، علماء کرام بیٹھے ہیں، سین، لام اور میم یہ ہے اصل میں مادہ، اسی سے اسلام بنا ہے۔ سین، لام، میم کو دو طریقے سے قرآن میں استعمال کیا گیا: سلمن سین کے زبر کے ساتھ، اور سلمن سین کے زیر کے ساتھ۔ اور سلمن کا معنی ہوتا ہے صلح، سمجھوتا۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اسلام اس سلم سے بنا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے صلح۔ اسلام جنگ کو پسند نہیں کرتا، یہاں تک کہ اسلام کہتا ہے کہ تمہارا دشمن جنگ کے میدان میں بھی اگر صلح کی طرف جھک رہا ہے تو تمہیں ڈاؤن ہونا پڑے گا۔ مسلمان زبردستی لڑائی نہیں کر سکتا۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اگر دشمن صلح کے لیے جھک رہا ہے تو مسلمان جنگ نہیں کر سکتا۔ اسلام کہتا ہے جھک جاؤ، اور خدشہ پالنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ دھوکہ دے گا اور کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، نہیں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پہ بھروسہ رکھو، صلح کی طرف بڑھ جاؤ۔ اور سلمن کی طرف آپ جاؤ گے، اسلام سلمن سے لوگے تو صلح، اسلام کو سلمن سے لوگے تو سلامتی، امن و امان۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو پورے طور پر اسلام میں یا سلامتی میں، امن و امان میں داخل ہو جاؤ۔ بتائیے، اسلام نام ہی ایسا ہے کہ وہ سر چڑھ کے بولتا ہے
کہ میرے یہاں نفرت کو کوئی جگہ نہیں، میرے یہاں دشمنی کو کوئی جگہ نہیں، میرے یہاں دہشت اور وحشت اور بربریت کو کوئی جگہ نہیں، بلکہ ایک حدیث بڑی پیاری حدیث ہے، اس حدیث کی روشنی میں کہا جائے کہ اسلام ایسا درخت ہے، اسلام ایسا درخت ہے کہ اگر اس درخت میں محبت کا پانی نہ ڈالا جائے، اسلام ایسا درخت ہے کہ اس درخت میں محبت کا پانی نہ ڈالا جائے تو وہ درخت ہی اپنا وجود ختم کر لیتا ہے، وہ قائم نہیں رہتا وہ درخت۔ پیارے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والذی نفسی بیدی، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، تم لوگ جنت میں ہرگز داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ ایمان والے بن جاؤ، اسلام قبول کر لو، ایمان والے بن کر کے، مسلمان بن کر کے ہی جنت میں جا پاؤ گے۔ وَلَا تُؤْمِنُوا، اور مسلمان یا ایمان والے نہیں بن سکتے حَتَّى تَحَابُّوا، یہاں تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرو، محبت کے بغیر اسلام کا وجود نہیں ہے، اس کے تصور کے بغیر اسلام کا تصور نہیں ہے۔ اور پھر کہا کہ ایک کام بتا دوں کہ اگر اس کو کرو گے تو محبت اپنے آپ تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی، بتا دوں اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، کیا ایک چیز کے بارے میں بتا دوں کہ اس کو کرو گے تو محبت آ جائے گی تمہارے اندر؟ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو پھیلاؤ، عام کرو، جس کو بھی دیکھو مسلمان سامنے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا ہے، کتنی پیاری بات کہتا ہے، امن و سلامتی کی بات کرتا ہے، تم پر امن ہو، تم پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت تم پر ہو، اللہ کی برکت تم پر ہو، کتنی پیاری بات ہے۔ بتائیے دشمنی کو جگہ مل سکتی ہے؟ اتنی پیاری بات جب ہم ایک دوسرے سے کہیں گے تو کیا دشمنی قائم رہ پائے گی؟ دشمنی ختم، محبت ہی محبت نظر آئے گی، اور محبت ہے تو ایمان اور اسلام ہے، اور ایمان اور اسلام ہے تو جنت ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مرنا نہیں مگر مسلمان ہو کر، اس لیے کہ بغیر مسلمان اور مومن جنت ملنے والی نہیں۔ تو اسلام وہ درخت ہے کہ جس میں محبت کا پانی نہ ڈالا جائے وہ درخت مر جاتا ہے۔ ایسے اسلام کے بارے میں کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ وہاں پہ دہشت، وحشت اور بربریت اور نفرت کو کوئی جگہ ملے گی؟ اسلام کو بدنام کیا گیا ہے، اسلام کو بدنام کیا گیا ہے۔ اسلام کی تعلیمات ہرگز دہشت والی نہیں ہے، بربریت والی نہیں ہے، ظلم والی نہیں ہے، انسانیت کے خلاف نہیں ہے۔ آئیے سرسری نظر ڈالتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں کہ اسلام کی تعلیمات معاشرتی زندگی میں کیا ہے۔ تعلیمات کے اوپر آپ نگاہ ڈالیں گے تو پتہ چلے گا کہ والدین، ماں باپ کے تعلق سے اسلام کیا بولتا ہے؟ یہی امن و امان کی بات بولتا ہے، محبت کی بات بولتا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا سلوک کرو، محبت کا برتاؤ کرو۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، آگے کہا جا رہا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، بڑھاپے میں اف بھی مت کہو، یعنی کسی بھی طریقے سے ناراضگی کا اظہار بھی نہ کرو۔ یہ ہلکا سا اشارہ ہے ناراضگی کا، کسی معاملے میں اظہار کرنے کا، اف۔ بڑھاپے میں ماں باپ کے ساتھ اتنی محبت سے پیش آؤ، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، اف بھی مت کہو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ماں باپ کو جھڑکو نہیں، بلکہ بڑی پیاری بات کرو ان کے ساتھ، رحمت کا بازو بچھا دو ان کے لیے، اور رب سے بھی دعا کرو، رب ارحمہما، وہی رحم کی بات ہو رہی ہے، امن کی، سلامتی کی بات ہو رہی ہے۔ اے اللہ میرے ماں باپ کے اوپر رحم فرما، کما ربیانی صغیرہ، جس طریقے سے ماں باپ نے رحمت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ مجھے پالا اور پوسا بچپنے۔ ماں باپ کے ساتھ اسلام کی تعلیم رحمت کی تعلیم،
بیوی کی بات کریں گے آپ؟ ہم امن عالم کی بات کرنے نکلے ہیں، اختصار کے ساتھ سب کو ہم سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ بیوی کے سلسلے میں اسلام کیا بولتا ہے؟ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اللہ رب العالمین نے تمہارے ہی نفس میں سے تمہارا جوڑا بیوی کو بنایا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تمہیں سکون ملے۔ امن کی بات ہو رہی ہے بیوی کے ساتھ۔ بیوی جھمیلے کی چیز نہیں ہے، ٹینشن کی چیز نہیں ہے، پریشانی کی چیز نہیں ہے، بلکہ امن کی چیز ہے، سکون کی چیز ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ رب العالمین نے شوہر بیوی کا رشتہ ایسا بنایا کہ محبت اور رحمت تمہارے درمیان ڈال دی۔ بیوی کی شکل میں آپ دیکھ رہے ہیں اسلام میں امن و امان، سکون، محبت و رحمت کو۔ اسی طریقے سے آپ آگے بڑھیے، بچوں کی بات کریں، بچوں کے ساتھ محبت کا برتاؤ۔ پیارے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حسن بن علی کو بوسہ دیا تو اقرا بن حابس رضی اللہ تعالی عنہ بغلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے تو 10 بچے ہیں، میں نے کسی کو کبھی بوسہ نہیں دیا، بوسہ میں نے اپنے 10 بچے میں سے کسی کو کبھی نہیں دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرے گا اس کے اوپر رحم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی بوسہ دینا بچے کو یہ بھی رحمت ہے، بوسہ دینا بچے کو یہ بھی رحمت ہے، اور اسلام نے بچوں کے ساتھ بھی رحمت کا یہ برتاؤ کیا ہے۔ اور اگر یتیم بچے ہوں تو پیارے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے شکایت کی کہ میرا دل بڑا سخت ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرا دل نرم ہو جائے۔ تو پیارے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی بچوں سے تو لوگ محبت کر ہی لیتے ہیں، عام طور پہ اپنے بچے سب کو پیارے ہوتے ہیں، لیکن دوسروں کے بچے، اور خاص طور پر اگر وہ یتیم ہو جس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہو، معاشرے کا گرا پڑا بچہ، اس کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرنا ہے کہ نہیں؟ جب شکایت کی جاتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل بڑا سخت ہے، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ نرم کرنا چاہتے ہو؟ کیوں نہیں؟ اسی لیے تو پوچھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ارحم الیتیم، یتیم کے ساتھ رحم کا معاملہ کرو، وامسح رأسہ، اور یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو، وَطْعِمْهُ مِنْ طَعَامِكَ، اپنے کھانے میں سے یتیم بچے کو کھلاؤ، تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ یلن قلبک، تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ تو اسلام کی تعلیمات میں آپ رحمت کا نظارہ دیکھیں کہ معاشرے کا گرا پڑا بچہ جس کا باپ نہیں ہے، جس کی فکر کرنے والا کوئی نہیں، اسلام اس یتیم بچے کے ساتھ بھی رحم کا معاملہ کر رہا ہے۔ اسلام میں امن و امان آپ دیکھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آج کی دنیا میں ہی نہیں، پہلے بھی ایسا تھا، بیٹیوں کو لوگ ٹیڑھی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اب تو مسلم معاشرہ کا بھی حال بڑا برا ہو گیا ہے۔ اگر شروع ہی میں 2-3 بیٹیاں آ گئیں تب تو بڑی مصیبت ہے اس کے لیے۔ بیٹے کے چاہ میں، بیٹے کی خواہش میں بچہ بھی لے رہا ہے اور بیٹیاں مل رہی ہیں۔ بیٹیاں اسلام کی نگاہ میں رحمت ہیں، بیٹیاں اسلام کی نگاہ میں رحمت ہیں۔ پیارے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من کن لہ 3 بنات، جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں، یؤویہن، 3 بیٹیوں کو وہ پناہ دیتا ہے، اس کے لیے قلعہ بن جاتا ہے، وَيَكْفِيهِن، ان 3 بیٹیوں کے لیے وہ کافی ہو جاتا ہے، ان کی ساری ضرورتوں کو پوری کرتا ہے، وَيَرْحَمُهُنْ، اور وہ 3 بیٹیوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتا ہے، ان کی فکر رکھتا ہے، اس کے لیے ڈھال بنا رہتا ہے، کسی بھی قسم کی تکلیف سے انہیں بچاتا ہے، فقط وجبت لہ الجنہ،
یہ اتنی بڑی رحمت کی چیز ہے کہ رحمت کے نتیجے میں جو جنت ملنے والی ہے، 3 بیٹیوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرو، اللہ کی رحمت تمہارے پاس دوڑ کے آ جائے گی، اس کے لیے جنت یقینی ہے۔ البتہ کہا گیا، فقد وجبت لہ الجنہ البتہ، اس کے لیے جنت یقینی ہے۔ بعض لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر 2 بیٹیاں ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں 2 بیٹیاں ہوں تب بھی اس کے ساتھ اس معاملہ ہے۔ تو یہ اسلام کی تعلیمات پہ ہم نظر ڈال رہے ہیں کہ امن عالم اور اسلام، یعنی مذہب اسلام کے اندر پوری دنیا کے لیے امن و امان کا کیا پیغام چھپا ہوا ہے، آپ ایک ایک کر کے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ عام فقیر اور مسکین یہ گرے پڑے لوگ ہیں معاشرے میں، دھتکارے ہوئے لوگ ایسا چاہتے ہیں کہ دنیا سے غریبی کو نہ ہٹا کر کے غریبوں کو ہٹائے، غریبوں کو ہی ہٹا دیں، ایسا نظام دنیا میں لاگو کر رہے ہیں، غریبی کو نہیں ہٹائیں گے، ایسا سسٹم لاگو کرو کہ بیچارے غریب سب بھوکے مر جائیں اور غریب سے دنیا پاک ہو جائے۔ لیکن اسلام نے ان گرے پڑے لوگوں کو بھی امن و امان میں کس طریقے سے رکھا ہے آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین نے اس سلسلے میں پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جو بات ہمیں پہنچا دی ہے وہ یہ ہے کہ احتجت النار والجنہ، جنت اور جہنم میں جھگڑا ہوا، بحث ہوئی، اور جہنم کہنے لگی کہ بھائی میرے اندر جو لوگ آئیں گے وہ دنیا کے بڑے بڑے لوگ ہوں گے، یدخلنی الجبارون والمتکبرون، میرے اندر جبار ظالم لوگ آئیں گے، متکبر غرور گھمنڈ میں چور رہنے والے لوگ آئیں گے۔ تو جنت کہنے لگی کہ بھئی میرا مقام دوسرا ہے، تمہارے یہاں جو آئیں گے وہ تو بڑے خراب لوگ ہیں، لیکن میرے یہاں بڑے اچھے لوگ ہوں گے، دنیا کی نگاہ میں وہ کمزور ہو سکتے ہیں۔ یدخلنی الضعفاء والمساکین، میرے اندر کمزور لوگ، معاشرے کے دبے کچلے لوگ، فقیر اور مسکین لوگ، یہ لوگ میرے اندر آئیں گے۔ اب اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ جہنم سے، انت عذابی، اے جہنم تو میرا عذاب ہے، میں جسے چاہوں گا تیرے ذریعے سے عذاب دوں گا، اس کو عذاب میں مبتلا کروں گا۔ اور جنت سے کہا کہ انت رحمتی، تو میری رحمت ہے، میں جسے چاہوں گا تیرے اندر داخل کر کے اس پہ رحمت کر لوں گا۔ تو یہ گرے پڑے لوگوں کا اسلام میں خیال کیا گیا ہے اور اس کو مقام عطا کیا گیا ہے۔ بہرحال آگے جانوروں کے تعلق سے بھی اسلام کی تعلیمات ہیں اور بڑی پیاری تعلیمات ہیں، ان کو بھی اسلام نے امن و امان میں رکھا ہے۔ اب اشارے میں 2-3 باتیں کہہ کر کے اپنی باتیں میں ختم کروں گا کہ جب ہم اسلام کی ان تعلیمات کو پیش کرتے ہیں تو لوگ اعتراض کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ اگر مذہب اسلام میں اتنا ہی امن و امان ہے تو پھر یہ قصاص اور حدود کیوں؟ قصاص جان کے بدلے جان، اور حدود اگر کسی نے چوری کی تو ہاتھ کاٹ دو، کسی نے شادی شدہ ہو کر کے زنا کیا تو رجم کر دو، وغیرہ وغیرہ۔ اور اسی طریقے سے اسلام کے اوپر اعتراض کرتے ہوئے کہ اسلام اتنا امن و امان والا مذہب ہے، سب کے لیے امن و امان ہے، تو جانوروں کو ذبح کیوں کرنے کے لیے اسلام بول رہا ہے؟ اختصار کے ساتھ اس کا جواب یہ ہے کہ در حقیقت لوگوں نے اس کو غلط طریقے سے پیش کر دیا ہے۔ قصاص اور حدود جو اسلام میں مقرر ہیں وہ در حقیقت امن و امان کو قائم کرنے کے لیے، اگر قصاص اور حدود کو مضبوطی کے ساتھ نافذ نہیں کیا جائے گا تو جس طریقے سے آج دنیا آج بیزار اور بے حال ہے، امن و شانتی دنیا سے غائب ہے، یہی حال ہوتا رہتا۔ اسی وجہ سے اسلام نے قصاص اور حدود کو نافذ کیا، اور اسلام کے ان قوانین کا نفاذ جب تک ہوا کس طریقے سے امن و امان بحال رہا، آپ تاریخ اٹھا کر کے اس دور کو دیکھ سکتے اور پڑھ سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جہاد کی تعلیم بھی اسلام میں در حقیقت اسی اسلامی تعلیمات کو قائم کرنے کے لیے اور باقی رکھنے کے لیے ہے۔
ظالموں کے خاتمے کے لیے اور معاشرے سے شر پسند عناصر کو کچلنے کے لیے مظلومین کے ہتھیار کے طور پہ جہاد ہے، لیکن اسے بدنام کر دیا گیا اور اسلام کی غلط تعبیر اور تشریح دنیا کے سامنے پیش کی گئی، ورنہ ان سب کے پیچھے کا مقصد بڑا پاکیزہ ہے۔ اور جانوروں کی ذبح کرنے کی بات، یہاں پر بھی لوگ غلط فہمی کے شکار ہیں۔ اللہ رب العالمین نے پوری کائنات کو انسانوں کے لیے مسخر کیا ہے، یہ ہمارے حاکم نہیں، یہ سب ہمارے محکوم ہیں، ہماری خدمت کے لیے اللہ نے ان سب کو بنایا ہے۔ اور اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے انسان کو جو دانت دیے ہیں اس میں ساگ سبزی کھانے کے بھی دانت ہیں اور گوشت کھانے کی بھی دانت ہے، یہ تو نیچر اور فطرت ہے۔ بھائی دنیا کے جانور ایک دوسرے جان کو شکار کرتے، کسی کو آپتی نہیں ہے، درندے جانوروں کو چیر پھاڑ کر کے کھا لیتے ہیں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، بلی چوہے کو مار کے کھا لیتی ہے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ تو نیچر ہے، یہ تو فطرت ہے۔ اسی نیچر کے تحت اللہ رب العالمین نے انسانوں کو ساگ سبزی کھانے والا بھی بنایا اور جائز جانور کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھانے والا بھی بنایا۔ تو یہ فطرت کے اوپر اسلام قائم ہے اور مسلمان اسی راستے کے اوپر چل رہا ہے۔ اسلام میں جان کی حفاظت ہے اور کہا گیا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، ایک جان کو بھی اگر کسی نے ناحق قتل کر دیا تو اسلام کی نگاہ میں ساری انسانیت کا وہ قاتل ہے، اور ایک نفس کو بھی کسی نے بچا لیا تو پوری انسانیت کی جان بچانے کے مترادف ہے۔ مال کی حفاظت اسلام میں ہے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، باطل طریقے سے تم لوگ ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ۔ اور عزت کی حفاظت اسلام میں ہے کہ آخری اسٹیج پہ جانا تو بہت دور کی بات ہے، اسلام نے پہلے اسٹیج پہ ہی روک دیا۔ مردوں سے بھی کہا گیا کہ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی کر لیں، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے اپنی نگاہوں کو نیچی کر لیجئے۔ اور اسلام کا جو عدل و انصاف ہے، میں نے کہا تھا 4 چیزیں، امن و امان کا ضامن، جان محفوظ، مال محفوظ، عزت محفوظ اور انصاف ملے۔ اسلام نے انصاف کے سلسلے میں جو بات کہی ہے وہ سب پہ بھاری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، ایمان والو انصاف کو مضبوطی سے قائم کرنے والے بن جاؤ، اللہ کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ۔ اپنی ذات کے خلاف انصاف کرنا پڑے، گواہی دینا پڑے تو تیار ہو جاؤ، اپنے والدین کے خلاف کرنا پڑے تب بھی تیار ہو جاؤ، اپنے رشتہ داروں کے خلاف انصاف کرنا پڑے تب بھی تیار ہو جاؤ، مالدار کو بھی رعایت میں نہ لاؤ اور غریب کی غربت سے بھی تمہارا فیصلہ ٹیڑھا نہ ہو بلکہ اللہ کو نگاہ کے سامنے رکھو۔ اور پیارے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ لوگ، قریش کے لوگ مخزومیہ خاتون کی فاطمہ کی چوری کو لے کر کے پریشان ہیں کہ اس کا ہاتھ کٹ جائے گا تو ناک کٹ جائے گی۔ ارے اللہ رب العالمین کا انصاف قائم کرنے میں ہم اتنے مضبوط ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ بنت محمد اگر وہ بھی چوری کر لیتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ تو بہرحال خلاصہ کے طور پر اسلام میں مکمل امن و امان ہے پوری دنیا کے لیے، صرف انسانیت کے لیے نہیں، دنیا کی تمام مخلوقات کے لیے۔ تفصیلات آپ کے سامنے نہیں آ سکی، اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو مذہب اسلام کی تعلیمات کو اچھی طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے غیر مسلم بھائیوں تک اسلام کی ان اچھی تعلیمات کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو غلط فہمیاں ہو گئی ہیں یا دشمنان اسلام نے اسلام کی غلط تصویر پیش کر دی ہے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اسلام کی صحیح تصویر دنیا کے سامنے لے آئیں۔ اس کے لیے ہمیں دین کو سیکھنا ضروری ہے اور پھر اس کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو محنت کی توفیق عنایت فرمائے اور ہم سب کے اس آج کی مجلس میں بیٹھنے کو قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔